بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ تو آئیے اس کے ضروری چند اہم مسائل اور تراویح اور قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں اور دیگر مسائل کو بھی جانیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روزے کی نیت سے لے کر ان سوالوں تک جو اکثر ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، جیسے کیا انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا بھول کر کھا لینے سے کیا ہوتا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ یہ ویڈیو بہت اہم ہے تو اسے بغیر سکپ کیے پورا دیکھیں۔ ان صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا: بھول کر کھا لینا یا پی لینا جب تک کہ یاد نہ آئے، آنکھ میں سرما لگانا یا ڈراپ ڈالنا، مسواک کرنا، اپنا تھوک نگل لینا، انجیکشن لگوانا۔ اگر وہ انجیکشن طاقت کا نہ ہو تو روزہ ان صورتوں میں نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ کس سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جیسے کہ جان بوجھ کر کچھ کھانا یا پینا، جان بوجھ کر الٹی کرنا، تو ان صورتوں میں جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سحری کی برکت: سحری کرنا سنت ہے، چاہے آپ ایک کھجور ہی کیوں نہ کھائیں۔ نیت کا مسئلہ: لوگ سمجھتے ہیں کہ نیت زبان سے کہنا ضروری ہے، زبان سے کہنا بھی ضروری ہے اور ساتھ میں دل سے بھی نیت کرنا ضروری ہے۔ زبان سے کہنے سے کیا مراد ہے؟ زبان سے کہنا یہ مراد ہے کہ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان۔ عربی میں جو نیت دی گئی ہے اسے ہم سحری کے بعد اگر پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کے بارے میں پہلے سمجھیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو وہی آپ کی نیت ہے۔ صحیح وقت سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ اذان شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے تک۔ حدیث نبوی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام سے مراد یعنی تراویح کی نماز ادا کی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حوالہ صحیح بخاری، یعنی یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے۔ یہ نماز یعنی تراویح کی نماز مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے۔ تراویح کی نماز میں قرآن سننے اور سنانے کا موقع ملتا ہے اور روح کو سکون ملتا ہے قرآن کی تلاوت سے۔ تراویح کی 20 رکعت ہوتی ہے۔ کیسے پڑھیں؟ ان 20 رکعتوں کو 2 رکعت کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی ٹوٹل 10 بار سلام پھیرا جائے گا ان 20 رکعتوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت موجود ہے، اسی لیے اس مہینے میں قرآن شریف پڑھنا باقی مہینوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ان مہینوں میں قرآن کی کثرت زیادہ کرنی چاہیے، چونکہ قرآن نازل ہونے کا سلسلہ رمضان ہی میں شروع ہوا تھا۔ ہر اکشر پر ثواب ہے، یعنی قرآن کے ہر حروف پر ایک حروف پڑھنے پر ثواب ہے، کہ عام دنوں میں ایک حروف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، لیکن رمضان میں یہ ثواب
70 गुना या उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। इफ्तार की फजीलत, दुआ की कबूलियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती। उसमें से एक रोजेदार है जब वो इफ्तार करता है। तो जब हम इफ्तार के लिए बैठे तो उस वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि वो कबूलियत का वक्त है। जब तक लोग इफ्तार के लिए बैठे इंतज़ार करते हैं, फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। अगर खजूर मैसर हो तो उससे इफ्तार करें, वरना पानी से भी खोल सकते हैं। दुआ मांगना, इफ्तार के दस्तरख्वान पर बैठकर बातें करने के बजाय दिल ही दिल में या हल्के आवाज में अल्लाह से अपनी हाजात मांगे, चूँकि वो कबूलियत का वक्त होता है। और आगे जब हम इफ्तार करें तो इफ्तारी की ये दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अब आगे इसका तर्जमा देखें। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही रोज़ा रखा और तुझ पर ही ईमान लाया और तुझ पर ही भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप जानते हैं कि शब कद्र है क्या? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि ये एक रात है, ये एक रात 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। शब कद्र कब होती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र को रमज़ान के आखिरी अशरा यानी लास्ट 10 दिन की ताक रातों में ढूंढो। ताक रातें 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब होती है। शब कद्र में नमाज और तिलावत, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल नमाज, तहज्जुद और कुरान की तिलावत करें। दुआए मग़फ़िरत। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे ये रात मिल जाए तो क्या मांगूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई। वो दुआ आगे स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। तर्जमा, ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और अगर नए हैं तो मेरे चैनल नूरे इस्लाम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस खास रातों में मुझ अदना कनीज़ को भी दुआओं में शामिल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखें।